اور حضور علیہ السلام جو بندہ آقا پر درود پڑھتا ہے حضور اسے پہچانتے بھی ہیں، حضور اسے دیکھتے بھی ہیں، اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا آقا فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آواز سنتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ محبت سے مجھ پر دنیا میں درود پاک پڑھتا ہے آخرت کے دن قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا۔ حضور نے دو انگلیاں ایسے دکھائی، اتنا فاصلہ ہوگا، اتنی قریب سے میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سوچے درود پاک کی کتنی فضیلت۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب جمعرات کی شب آتی ہے، جمعرات سے لے کر جمعہ کی شب، جمعہ کا دن، فرشتے سونے کا قلم لے کر اور چاندی کا پیپر لے کر آتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون حضور پر درود پڑھ رہا ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے اس سے سونے کی قلم سے چاندی کے کاغذ پر نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، حضور فلاں عاشق نے آپ پر درود پڑھا ہے، اتنا درود پڑھا ہے۔ اب دو حدیثیں ہو گئی، ایک میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں اور ایک میں فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ اگر مصطفیٰ سنتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے کیوں؟ فرشتے پہنچاتے کیوں؟ کیونکہ دو حدیثیں پاک ہو گئی، اب دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر نقطہ بیان کر دوں درود پاک کی فضیلت کتنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کا درود سنتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ تو کہا دو حدیثیں ہو گئی کہ اعتراض کرنے والے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی اعتراض کرتے ہیں کیونکہ انہیں تو اعتراض کرنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر قابل غور ایک نقطہ بیان کروں ہے کہ آپ غور کرنا، جو عدالت ہوا کرتی ہیں، عدالت ہوتی ہے وہاں پر جج بیٹھا ہوتا ہے، وکیل کھڑے ہوتے ہیں، ٹیبل رکھا ہے، ٹیبل کے پیچھے جج ایسے بیٹھا، اس کے سامنے رجسٹر بھی رکھا ہے، اس کے سامنے قلمدان میں قلم بھی رکھا ہے، اس کے سامنے دونوں طرف کی فائل رکھی ہے، ظالم اور مظلوم دونوں طرف کی فائل رکھی ہے، دونوں وکیل بھی کھڑے ہیں، جج کے سامنے ساری چیز رکھی ہوئی ہے، مہر وہیں پر رکھا ہے، قلمدان میں قلم رکھا ہے، رجسٹر سارے رکھے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھاتا، اس کے پاس ایک قاصد کھڑا ہوتا ہے، وہ قاصد اسے اٹھا کر دیتا ہے۔ میں کہوں گا پیارے کیا جج اندھا ہے، جج بہرا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، وہ اندھا نہیں گئے، وہ بہرا بھی نہیں گئے، اس نے علم حاصل کیا تو اس کا مقام اتنا ہو گیا ہے کہ وہ چاہے تو اٹھا لے، اس کا کرم ہے، اور اگر نہ اٹھائے تو اس کا عہدہ ہے کہ اس کا خادم اسے اٹھا کر دے۔ تو ہم کہیں گے یہی مرتبہ جب اس عام انسان کا اتنا مرتبہ بڑھ سکتا ہے، دنیا میں تھوڑا سا علم حاصل کر لیا اس کا اتنا مرتبہ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ جس کے بدلے میں پوری کائنات پیدا کی گئی، اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ سنے تو مصطفیٰ کا کرم ہے، اور اگر فرشتے پہنچائے تو مصطفیٰ کے خادم ہے۔ یہ نقطہ ہے، اگر مصطفیٰ سنے تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ عاشق کو پہچان رہے ہیں، اور مصطفیٰ پہچانتے دیکھتے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ لیکن اگر فرشتے پہنچائے تو یہ نہیں کہنا کہ مصطفیٰ نہیں دیکھتے، مصطفیٰ نہیں سنتے۔ مصطفیٰ کی سماعت کا عالم تو یہ کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کام مصطفیٰ کی سماعت پہ جا پہنچا، اور کوئی غیر کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود۔